أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 30ویں پارے کی سورۃ العصر کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے رب العزت والجلال تلاوت کردہ ان مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سورت کا نام العصر ہے اور عصر کے معنی ہے زمانہ. اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں عصر یعنی زمانے کی قسم کھائی ہے. اس مناسبت سے اس کا نام ہے والعصر. اور یہ سورت پاک مکیہ ہے. ہجرت کا واقعہ پیش آنے سے پہلے اللہ کے حبیب مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی. اس میں 3 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے اور 68 حرف ہیں. اس کی تلاوت کے سننے والے کو 68 نیکیاں اور تلاوت کرنے والے کو 680 نیکیاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرحمت فرمائی جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کی سورت سے پہلے جو سورت ہے اس کا نام ہے سورہ تکاثر. اس سورت سے اس سورت کا کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے؟ علماء نے لکھا کہ دنیا میں انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی اس مختصر سی زندگی میں زیادہ سے زیادہ مال کما لیا اور بہت بڑی جائیداد ہم نے بنا لی اور کاروبار ہم نے چمکا دیا تو ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہیں. اور لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہ آدمی بڑا کامیاب ہے، اس نے تھوڑے سے وقت میں دیکھیے کیسی ترقی کی اور کیسی اس میں دولت کے انبار لگا دیے مختصر سے وقت میں، وہ آدمی بڑا کامیاب. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی صورت میں بتایا جس کو تم نے کامیاب سمجھا وہ کامیاب نہیں ہے. جس کو دنیا نے کامیاب سمجھا وہ کامیاب نہیں، چاہے جتنا اس کے پاس پیسہ ہو، دولت ہو، مال ہو، جائیداد ہو، حکومت ہو، سلطنت ہو، ہیرے ہوں، جواہرات ہوں، وہ کامیاب نہیں، بلکہ وہ خسارے میں ہے، وہ نقصان میں ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، وہ کامیابی نہیں ہے. قرآن کریم کی یہ سورت نہایت مختصر ہے مگر بہت بلیغ اور بہت جامع ہے. اتنی جامع اور اتنی مختصر ہے کہ اس کے اختصار کے ساتھ ساتھ جامع اور مؤثر ہونے کا اعتراف اور اقرار کفر کے زمانے میں اسلام کے شدید مخالف حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے کیا تھا. اسلام بھی نہیں قبول کیا تھا
کفر میں مبتلا تھے وہ، اور اسلام کے شدید ترین مخالف تھے، اور پھر جس کے سامنے اس کا اعتراف کیا تھا وہ کافر بھی تھا، اکفر بھی تھا، اور کذاب اعظم بھی تھا۔ کافر اور اکفر، بہت بڑا کافر، اور کاذب جھوٹا، اور کذاب بہت بڑا جھوٹا، کذاب اعظم، جس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کذاب زبان سے بھی فرمایا، اور اپنے خط میں بھی آپ نے لکھا من محمد الرسول اللہ الی مسیلمۃ الکذاب، یہ خط ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کے نام۔ تو عمرو بن العاص وہ بھی کفر میں مبتلا اور اسلام کے شدید مخالف، اور وہ تو جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا۔ اس کے سامنے انہوں نے جو اعتراف کیا اور اقرار کیا وہ کیا تھا؟ جب اس نے پوچھا کہ تمہارے صاحب پر آج کل کون سا کلام نازل ہوا ہے، تمہارے قبیلے سے جن کا تعلق ہے، قبیلے قریش سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج کل ان پہ کون سا کلام نازل ہوا؟ تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے، جو اس زمانے میں کفر میں مبتلا تھے، انہوں نے صاف صاف کہا ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے وجیزۃ بلیغہ، جو نہایت مختصر ہے مگر بہت مؤثر ہے، بہت جامع ہے۔ یہ قرآن پاک کی جامعیت کا جو اقرار اور اعتراف کفر کے باوجود لوگ کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہونا ہے کہ شدید مخالف، اسلام کے مخالف، نبی کے مخالف، کفر میں مبتلا آدمی بھی اس کی فضیلت کا، اس کی خوبی کا، اس کا کمال کا اعتراف کرنے پر اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے۔ اور ایسا اس لیے ہے کہ قرآن پاک جو ہے یہ 100% حقیقت پر مشتمل ہے، سچائی ہے، اس میں صداقت ہی صداقت ہے، اور صداقت کی اور سچائی کی خصوصیت یہ ہے کہ آدمی ماننا نہ چاہے پھر بھی مجبوراً ماننا پڑتا ہے۔ صداقت ہو تو دل سینوں میں کھنچنے لگتے ہیں واعظ، صداقت ہو تو دل سینوں میں کھنچنے لگتے ہیں واعظ، حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ حقیقت میں اتنا وزن ہوتا ہے، اتنی تاثیر ہوتی ہے، اتنا غضب کا اس کے اندر اثر ہوتا ہے کہ وہ مخالف کو بھی ماننے اور تسلیم کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کی حقانیت اور صداقت کا اعتراف جو سب سے بڑا کافر تھا اور جو سب سے بڑا اسلام کا دشمن تھا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فرعون کہا، یعنی ابو جہل، اس نے بھی قرآن کی سچائی کا اعتراف کیا ہے، اقرار کیا ہے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، صرف اعتراف اقرار نہیں کیا بلکہ وہ لوگ تو باقاعدہ قرآن کو سنتے تھے، اور کب سنتے تھے؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو مشرکین مکہ جو دن بھر مخالفت کرتے تھے اور لوگوں کو قرآن سننے سے روکا کرتے تھے، وہ خود اپنے آپ کو مجبور پاتے تھے کہ اللہ کے کلام کو ہم سنیں، اور آ کے سنتے تھے۔ اور بڑے بڑے لوگ، چھوٹے موٹے نہیں، ابو جہل، ابو سفیان رضی اللہ عنہ، جن کو بعد میں اللہ نے ایمان کی توفیق دی، اور نضر بن حارث، یہ تینوں بڑے سردار لوگوں میں سے تھے۔ تینوں نے آپس میں طے کیا یہ بڑی خراب بات ہے کہ ہم لوگ قرآن سننے سے لوگوں کو منع کرتے ہیں اور پھر خود ہی آ کے سنتے بھی ہیں، تو ہماری بات کا کیا اثر ہوگا، اور اگر لوگوں کو پتہ چل گیا تو ہماری کون سنے گا؟ لہذا یہ آپس میں طے کر لو کہ بھائی
کل سے قرآن سننے نہیں آئیں گے ہم لوگ۔ تو آپس میں ان لوگوں نے طے کر لیا، مگر جب وہ وقت مقررہ آیا جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے، تو تینوں اپنی دل میں یہ سوچ رہے ہیں وعدہ تو ہم تینوں نے کیا تھا، مگر آج فلاں نہیں گیا ہوگا، ہم چلے جائیں، ہم سن لے جا کے۔ اور دوسرا سوچتا ہے فلاں نہیں گیا ہوگا، ہم چلے جائیں۔ اور تیسرے نے سوچا وہ دونوں نہیں گئے ہوں گے، ہم چلے جائیں۔ اور تینوں پھر وہاں موجود۔ جب گفتگو ہوئی آپس میں، واپس ہونے لگے، کہنے یہ تو بہت غضب کی بات، تینوں نے پکا معاہدہ کیا تھا اور تینوں آ گئے، کہ یہ کل سے اچھا نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد جب تیسری رات ہوئی اور وہی قرآن کی کشش اور حلاوت اور لذت اور مزہ اس نے کھینچا ان کے دلوں کو، اور وہ تینوں اپنے دل کو سمجھاتے رہے کہ فلاں نہیں گیا ہوگا، کل تو پکا وعدہ ہوا ہے، لہذا ہم جا کے سن لیں۔ اور پھر تینوں آ گئے۔ ہر بار یہ سوچا کہ نہ جائیں گے ادھر ہم، اور پھر شوق سے خود ہو گئے مجبور، مگر ہم آپس میں طے کر لیا نہیں جائیں گے، لیکن وہ شوق، عشق قرآن کا، حلاوت، لذت، مزہ، اس نے ان کو مجبور کر دیا، وہ تینوں پھر پہنچ گئے۔ اب اس کے بعد ایک شخص نے ان میں سے، نضر ابن حارث نے لاٹھی اٹھائی اور سیدھا حضرت ابو سفیان کے پاس پہنچا اور کہنا یہ سچ سچ بتائیے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں یا نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے یا نہیں؟ کہا ہے تو۔ پھر ابو جہل کے پاس پہنچے، کہ سچ بتائیے کوئی اور نہیں ہے، ہم ہی ہیں اور آپ ہیں، ورنہ اس لاٹھی سے تمہارا سر توڑ دیں گے۔ کہ سچائی یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں اور قرآن اللہ کا کلام ہے، پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہا مانتے اس لیے نہیں ہے کہ یہ ناک کا مسئلہ ہے۔ ہمارے خاندان میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں ہمیشہ مقابلہ ہوتا رہا، سخاوت میں، بہادری میں، مہمان نوازی میں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، ہم نے ریس لگائی، مگر انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ ہر چیز میں مقابلہ کر سکتے ہیں، مگر نبی آدمی خود سے تو بن نہیں سکتا، چاہے جتنا زور لگا لے، مگر کوئی نبی نہیں بن سکتا، پوری دنیا زور لگا لے۔ اگر وہ بنے گا نبی تو کیسا بنے گا؟ جھوٹا نبی بنے گا۔ انگریزوں نے زور لگایا اور غلام احمد قادیانی کو نبی بنایا، وہ جھوٹا نبی۔ تو ابو جہل نے کہا اب اس میں تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے کہ ہم بھی نبی بن جائیں، اس لیے کہ ہر آدمی سمجھتا ہے نبوت کسبی چیز نہیں ہے۔ کسبی کا مطلب محنت، مشقت، عبادت، ریاضت، تلاوت، مجاہدے، چاہے جتنے کر لے آدمی نبی نہیں بن سکتا۔ اور نبی کیا بنے گا؟ وہ صحابی نہیں بن سکتا تو نبی کہاں سے بنے گا؟ حضرت امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور فاروقی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو حق کی حمایت کے لیے کھڑا کیا تھا، دشمنان صحابہ کے مقابلے میں، دشمنان قرآن کے مقابلے میں۔ تو حضرت نے فرمایا اس حقیقت کو تسلیم کرو اور مجھ سے آ کر کے بحث کر لو، مناظرہ کر لو۔ تو حق کی ہیبت اور رعب ایسا طاری ہوتا ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ بڑے بڑے سورما موجود تھے، علم والے موجود تھے، ان کا طوطی بولتا تھا، مگر کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ حضرت کے سامنے آتا مقابلہ کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے، کوئی تیاری نہیں ہوا۔ جب تیار نہیں ہوں گے تو حضرت نے فرمایا کہ اچھا سامنے آ کے نہیں کر رہے ہو تو گھر میں بیٹھ کے کر لو۔ کیسے؟ تحریر کے ذریعے سے۔ تحریر کے ذریعے سے ہم سوال لکھیں، آپ جواب دیجئے۔ اس کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے
تو حضرت نے فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے رعب کے ذریعے سے میری مدد کی۔ لیکن ظاہر بات ہے اب قوم میں بدنامی ہوگی نہیں ہوگی کہ ادھر سے چیلنج ہو رہا ہے آؤ ہم سے بحث کرنے کے لیے، اور ویسے تو بہت باتیں بناتے ہو تم لوگ، آخر تیار کیوں نہیں ہو؟ تو قوم میں بے عزتی ہوگی۔ اس لیے بہانہ انہوں نے تلاش کیا۔ کیا بہانہ تلاش کیا کہ دیکھیے بھائی آپ ہمارے وہاں مجتہد ہوتے ہیں، مجتہد، اور آپ کے وہاں مجتہد ہے نہیں، اور مجتہد کا مقابلہ مجتہد ہی کر سکتا ہے، مجتہد سے بحث مجتہد ہی کر سکتا ہے۔ ہمارے وہاں مجتہد ہیں اور آپ کے وہاں مجتہد نہیں ہے، اس لیے ہم بحث نہیں کریں گے آپ سے۔ تو حضرت تھے، حضرت نے جواب میں لکھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنا پڑے گا کیا؟ اگر کوئی آدمی جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ ہم نبی ہیں اور نبی نہ ہو، تو اس کو کنڈم کرنے کے لیے، اس کو رد کرنے کے لیے اگر کوئی کھڑا ہو تو وہ کیا کہے گا؟ ہم تو نبی ہیں، آپ بھی نبی بنیے پہلے۔ کہ جھوٹے نبی کی تردید کرنے کے لیے کہ جھوٹا نبی بننا پڑے گا، تو کوئی جواب ہی نہیں۔ واقعہ وہی ہے، نبوت کسبی چیز نہیں ہے، محنت والی چیز نہیں ہے، سجدے کر لیں، صدقہ کر لیں، عبادت کر لیں، مجاہدہ کر لیں، نہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ رسول کون بننا چاہیے اور کون رسول بننے کے لائق، اللہ منتخب کرتا ہے۔ یہ چیز مسلمان تو جانتے ہیں، کون جانتا تھا؟ کافر بھی جانتے تھے، ابو جہل بھی جانتا تھا۔ اس لیے اس نے کیا کہا، اب جب یہ نبی نبوت کا انہوں نے اعلان کر دیا، اللہ ان کو نبی بنایا، اب ان سے مقابلہ تو ہم کر نہیں سکتے۔ اگر ہم نے ان کا کلمہ پڑھ لیا تو یہ ہوں گے امام اور ہم ہوں گے مقتدی، یہ آگے اور ہم پیچھے، اور یہ تو گوارا نہیں ہے ہمیں۔ صرف اس وجہ سے وہ حق کو جھٹلاتا رہا، اعتراف اس نے کر لیا، اقرار کر لیا، اسلام کی حقانیت ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ شدید سے شدید مخالفین نے بھی اس کا اعتراف کر لیا ہے۔ تو مسیلمہ کذاب کے سامنے حضرت عمرو بن عاص نے کیا کہا، جو سورت نازل ہوئی ہے قرآن کی وہ کیسی ہے؟ بہت چھوٹی ہے، مگر لفظوں کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے، معنی کے اعتبار سے بہت بڑی ہے، وجیزۃ بلیغہ۔ پھر اس نے کیا کہا، ایک بات تو یوں ہی قرآن کی انہوں نے تعریف کی، اور تھے کیا وہ کفر میں مبتلا، یہی صورت تھی، یہ صورت ان کو یاد بھی تھی اور صورت پڑھ کے سنائی بھی، چونکہ وہ بھی جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا۔ اس نے کہا اب ہم بھی سنائیں، ہم بھی چونکہ نبی ہیں ہم بھی سنائیں، ہمارے اوپر کیا اللہ کا کلام نازل ہوا ہے؟ تو انہوں کا سناؤ، تو اس نے بنا کے سنائی، اور اس نے کیا کہا، یا وبر وما وبر لہو اذنان و صدر وسائرہ حقر و نقر۔ کہا وبر کیا چیز وبر ہے؟ اور وبر ایک جانور ہوتا ہے بلی جیسا، کان اس کے بڑے ہوتے ہیں، سینہ بڑا ہوتا ہے، باقی کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو کہا اس کے 2 کان ہیں اور سینہ ہے اور باقی کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر کہنے لگا کہ بتائیے یہ کیسا کلام، یہ جو میں نے پڑھا ہے یہ کیسا کلام؟ اب اسلام کی صداقت دیکھیے، قرآن کا اعجاز دیکھیے، قرآن سے دشمنی اور مخالفت کے باوجود انہوں نے کیا کہا، بہت بلیغ ہے اور بہت مختصر ہے۔ لیکن جو ان کا دوست ہے اور اسلام کا مخالف ہے، شدید ترین مخالف ہے، جب اس نے کہا کہ میں نے جو پڑھا یہ کیسا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں، تمہیں خوب پتہ ہے کہ میں تمہیں جھوٹا سمجھتا ہوں، جھوٹا، میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹے ہو۔ ایک طرف تردید کر رہے کفر کے باوجود، اور ایک طرف کلام حق کی صداقت کا اعتراف اور اقرار کر رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو سورت نازل فرمائی ہے، یہ سورت لفظوں کے اعتبار سے بڑی مختصر ہے، مگر معنی کے اعتبار سے یہ چھوٹی نہیں، بہت بڑی ہے۔
اسی لیے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، اگر اللہ رب العزت والجلال صرف یہی صورت نازل کرتے اور لوگ اس میں غور و فکر کر لیتے تو ان کی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے کے لیے یہی صورت کافی تھی۔ سوچیے، اندازہ لگائیے، ہے کتنی مختصر، مگر پورے دین کا خلاصہ اور عطر قرآن پاک کی اس چھوٹی سی صورت میں ہے، چند سطروں میں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ حق تعالی شانہ نے اپنے اس کلام کو جو شروع فرمایا وہ قسم کھا کے شروع فرمایا والعصر، والعصر، زمانے کی قسم۔ قسم کے لیے تین چیزیں ہوتی ہیں عربی میں، تین چیزیں۔ ایک وہ حرف جس کے ذریعے سے قسم کھائی جائے، کیا چیز؟ ایک وہ حرف جس سے قسم کھائی جائے، وہ با بھی آتا ہے عربی میں، تا بھی آتا ہے اس کے لیے، اور واو بھی آتا ہے۔ تاللہ، باللہ، واللہ، زیادہ تر واو آیا۔ والعادیات، والشمس وضحاها، والقمر اذا تلاها، والنجم، والشمس، واللیل، والنہار، سمے واو آ رہا ہے، والعصر، والفجر۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرف قسم۔ جس حرف کے ذریعے سے قسم کھائی ہے، حرف قسم۔ ایک ہوتا ہے مقسم بہی۔ مقسم بہی کا مطلب ہوتا ہے جس چیز کی قسم کھائی جائے، جیسے واللہ، اس میں واو تو ہوا حرف قسم، اور قسم کس کی کھائی گئی؟ اللہ کی، تو اللہ کیا ہوا؟ مقسم بہی۔ مقسم بہی جس کی قسم کھائی۔ ایک ہے حرف قسم، ایک ہے مقسم بہی جس کی قسم کھائی جائے، اور ایک ہے جواب قسم۔ جواب قسم کا مطلب قسم کھانے کے بعد جو بات کہی جائے اس کو کہا جاتا ہے جواب قسم۔ واو حرف قسم ہے، العصر مقسم بھی ہے، جواب قسم کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی۔ واو حرف قسم، العصر زمانے کی خدا نے قسم کھائی۔ پھر قسم کھا کے کیا کہا؟ ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ یہ کیا ہے؟ جواب قسم ہے۔ پھر قسم جو اللہ تعالیٰ نے کھائی وہ زمانے کی کھائی۔ یہاں پر مقسم بھی زمانہ ہے یا کچھ اور ہے؟ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جہاں جہاں اللہ نے قسم کھائی ہے وہاں وہاں قسم اللہ نے اپنی کھائی ہے۔ خالق کی قسم ہے یا مخلوق کی قسم ہے؟ جہاں جہاں اللہ نے قسم کھائی ہے ہر جگہ اللہ نے اپنی قسم کھائی۔ اپنی قسم کھانے کا مطلب یعنی اگر لیل کی قسم کھائی اللہ نے تو وہاں کیا ہے؟ وہاں پر رب چھپا ہوا ہے۔ وَرَبِّ اللیل، رات کے رب کی قسم، وَالنَّہار، دن کے رب کی قسم، والعصر، زمانے کے رب کی قسم، وَرَبِّ الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم، وَرَبِّ الناس، انسانوں کے رب کی قسم، والفجر، فجر کے رب کی قسم۔ یہ کیا ہے؟ ہر جگہ اللہ نے اپنی قسم کھائی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، اللہ نے اپنی قسم نہیں، یہ بندوں کے لیے مسئلہ ہے کہ جب وہ قسم کھائیں تو کس کی کھائیں؟ اللہ کی۔ غیر اللہ کی قسم کھانا ناجائز ہے، جیسے اللہ کے علاوہ کسی کے آگے سر جھکانا ناجائز اور حرام ہے، ایسے اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھانا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو حق حاصل ہے، جس کی چاہے وہ قسم کھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف چیزوں کی قسم کھائی۔ شہر کی بھی قسم کھائی، زمانے کی بھی قسم کھائی، زندگی کی بھی قسم کھائی،
کون سے شہر کی قسم کھائی؟ جس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ کیا کہا؟ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی جس شہر میں آپ رہتے ہیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر کی قسم، یعنی مکہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر میں رہتے تھے، جس شہر میں پیدا ہوئے، وہ شہر بڑا عظمت والا ہے، اللہ نے اس کی قسم کھائی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں آئے وہ زمانہ بھی بڑا عظمت والا ہے، بڑا برکت والا ہے۔ آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے۔ اللہ نے اس زمانے کی بھی قسم کھائی، والعصر، زمانے کی قسم۔ زمانے سے مراد وہ زمانہ جس زمانے میں تشریف لائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور شہر سے مراد وہ شہر جس شہر میں تشریف لائے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شہر کی بھی قسم کھائی۔ اور آپ کے ایک ہوتا ہے مکان اور ایک ہوتا ہے زمان۔ مکان کہتے ہیں جگہ کو اور زمان کہتے ہیں وقت کو۔ اللہ کے نبی جس شہر میں جس جگہ میں آئے وہ جگہ بھی مبارک ہے، اس کی بھی قسم۔ جس زمانے میں آئے وہ زمانہ بھی مبارک ہے، اس زمانے کی قسم۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بھی قسم کھائی۔ وَلَعُمْرِكَ، آپ کی عمر کی قسم، کسی اور کی زندگی کی قسم نہیں کھائی اللہ۔ آپ کی زندگی کی قسم، شہر کی قسم، زمانے کی قسم، مبارک زندگی کی قسم۔ اسی طریقے سے مخلوق کی اللہ تعالیٰ جس چیز چاہے قسم کھائے، اللہ تعالیٰ کو حق حاصل ہے، اللہ نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی۔ اللہ نے پھلوں کی قسم کھائی، والتین والزیتون، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم۔ پہاڑ کی قسم کھائی، وطور سینین، طور سینا کی قسم۔ اللہ نے گھوڑوں کی قسم کھائی، والعادیات، اللہ نے جان نکالنے والے فرشتوں کی قسم کھائی، والنازعات، کھائی نہیں کھائی، جس کی چاہے قسم کھائی۔ اللہ کو یہ حاصل ہے۔ یہاں اللہ نے جو قسم کھائی وہ کس کی کھائی؟ زمانے کی۔ پھر زمانہ سے مراد خاص زمانہ ہے یا عام؟ اس میں بھی مفسرین کے اقوال ہیں۔ اللہ نے پورے زمانے کی قسم کھائی، شروع سے آخر تک۔ کیوں زمانے کی قسم کھائی؟ اس لیے کہ زمانے سے اللہ کو پہچانو۔ زمانہ اللہ کی مخلوق ہے، لیکن زمانے کا اثر ہر چیز پر پڑتا ہے۔ جب گرم ہوتی ہے تو ہر چیز گرم ہو جاتی، جب سردی ہوتی ہر چیز ٹھنڈی ہو جاتی، جب رات آتی ہر چیز پہ اندھیرا چھا جاتا ہے، جب دن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز پر روشنی پڑتی ہے۔ بلڈنگیں مضبوط، ان پر بھی زمانے کا اثر۔ کیا ہوا؟ لونا لگ گیا، گر گئیں۔ بادشاہوں پر، غریبوں پر، بڑے لوگوں پر، چھوٹے لوگوں پر، بچوں پر، ہر ایک پہ زمانے کا اثر۔ کیا اثر ہے؟ اشاب الصغیر وافن الکبیر کر الغداتی ومر العشی، بچے کو بوڑھا بنا دیا اور بوڑھے کو فنا کر دیا۔ بچے کو بوڑھا بنا دیا، پہلے بچہ تھا کسی زمانے میں، ہم سب بچے تھے، بچے کو بوڑھا بنا دیا، اور جو بوڑھے تھے ان کو قبر میں پہنچا دیا۔ کس نے؟ کر الغداتی ومر العشی، صبح کے آنے نے اور شام کے گزرنے نے۔ صبح اور شام، صبح اور شام، یہی تو زمانہ ہے۔ زمانہ بدلتا رہتا ہے، اور زمانے میں جو چیز ہوتی ہے وہ بھی بدلتی رہتی ہے، اور ہر چیز زمانے میں، ہر چیز کو زمانہ گھیرے ہوئے ہر چیز بدلتی رہتی ہے۔ زمانہ بدلتا ہے، زمانے کی ہر چیز بدلتی ہے، اور جو چیز بدلتی ہے
وہ فنا ہو جاتی، ہمیشہ باقی نہیں رہتی. یہ قاعدہ ہے. العالم پوری دنیا، عالم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کو. العالم متغیر، دنیا بدلتی ہے. وَكُلُّ مُتَغَيِّرٍ حَادِثٌ، ہر بدلنے والی چیز فنا ہو جائے گی. فالعالم حادث، دنیا فنا ہو جائے گی. ہر چیز فنا، باقی صرف اللہ کی ذات ہے. اللہ کی ذات ہے. لہذا اس سے مراد زمانہ مطلقاً زمانہ. بعض نے کہا یہ خاص زمانے کی اللہ نے قسم کھائی ہے. وہ خاص زمانہ کون سا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ. یا پھر عصر کہتے ہیں زوال سے لے کر کے غروب تک کا زمانہ. بعض نے کہا ہے کہ عصر سے لے کر کے مغرب کا یعنی آخر وقت کا زمانہ، اس کی قسم ہے. اور بعض نے کہا عصر سے مراد عصر کی نماز ہے. لیکن راجح سب سے مضبوط بات کیا ہے؟ یا اللہ نے زمانے کی قسم کھائی ہے. اور زمانے میں آدمی کی زندگی بھی بولو داخل ہے. نہیں، اللہ قسم کھا کے کیا بتا رہا ہے؟ یہ جو زندگی ہم نے تمہیں دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت. اس کی قدر کرو، اس کو معمولی نہ سمجھو. والعصر، زمانے کی قسم. یہ زمانہ بڑا قیمتی ہے. کتنا قیمتی ہے؟ کہ جتنی نعمتیں ہیں ہر نعمت سے فائدہ اٹھانا یہ آدمی کی زندگی پر موقوف ہے. اگر زندہ ہے تو نعمتوں سے فائدہ اس کو ملے گا جب تک زندہ ہے، اور جہاں زندگی ختم نعمتیں تو رہیں گی مگر فائدہ نہیں اٹھا سکتا. کیا ہے فائدہ؟ کھانا، پینا، سننا، دیکھنا، چکھنا، آنا جانا، یہ سب کیا ہے؟ پڑھنا، یہ فائدہ ہی تو ہے. آنکھوں سے دیکھتا ہے نعمت، کانوں سے سنتا ہے نعمت، زبان سے بولتا ہے نعمت، پیروں سے چلتا پھرتا ہے نعمت. یہ ساری نعمتیں جو تم اٹھا رہے ہو فائدہ، یہ کب تک ہے بتائیے؟ جب تک زندگی ہے. زندگی ختم، ہر چیز کا فائدہ ختم. یہ چیزیں ہیں مگر ان سے فائدہ اب آپ اٹھا نہیں سکتے. آدمی جب مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ہر چیز تو ڈھیلی پڑ گئی مگر اس کی آنکھیں کیا ہوتی ہیں؟ بند ہوتی کھلی؟ کھلی ہوتی، بند کی جاتی ہے نا. ارے دیکھا نہیں دیکھا ہے؟ یہی مسئلہ ہے، آنکھوں کو بند کر دیا جائے. کیوں کھلی رہتی ہے؟ کہ جب روح نکالی جاتی ہے جسم سے تو اس روح کو وہ آنکھیں دیکھتی ہیں، وہ جا رہی ہے روح میری. کسی کو کچھ نہیں دکھتا مگر آنکھیں اس کو دیکھتی ہیں کہ روح ہماری فرشتے لے کر کے جا رہے ہیں. آنکھیں پھر بند کر دی جاتی ہیں. آنکھیں کھلی تو ہوتی ہیں مگر کھلی ہو اس کے بعد چلے گئے فرشتے، مگر آنکھیں اب بھی کھلی ہوئی ہیں. لیکن ان آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے. کان ہے، ختم ہو گئے کان مرنے کے بعد. مرنے کے بعد کان بھی ختم ہو جاتے. کان تو موجود ہیں مگر سنائی نہیں دیتے. دل موجود ہے مگر دھڑکتا نہیں ہے. ہاتھ پیر سب سلامت ہیں مگر ان میں چلنے کی، موڑنے کی طاقت نہیں. زبان بھی ہے مگر بولنے کی اس میں طاقت نہیں رہی. قضا کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ قضا کے سامنے بیکار ہوتے ہیں حواس اکثر. قضا موت جب آتی تو حواس کیا؟ کان، آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، یہ حواس کہلاتے ہیں. قضا کے سامنے ہوتے ہیں، بیکار ہوتے ہیں حواس اکثر. کھلی ہوتی ہیں آنکھیں،
आदमी बीना नहीं होता। आंखें तो खुली होती हैं मगर उन आंखों से नजर नहीं आता। तो सबसे कीमती चीज जो अल्लाह ने इंसान को दी है वो क्या है? जिंदगी है। अल्लाह फरमाता है तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है, ये तुम्हारा सरमाया है। हमने तुम्हें दुनिया में तिजारत करने के लिए भेजा है, और जब तिजारत कारोबार आदमी करता है तो उसके लिए असल पैसा होता है जिसकी बुनियाद पर कारोबार करता है। उसको अरबी में कहते हैं रासुल माल, उसको उर्दू में कहते हैं पूंजी, फारसी में उसे कहते हैं सरमाया। कहते पूंजी भी खा गए, कहते हैं ना। तो अल्लाह ने हर इंसान को दुनिया में भेजा है कारोबार करने के लिए, और सबको अल्लाह ने पूंजी भी दे दी कि इससे कारोबार करना है। वो पूंजी क्या है? जिंदगी। क्या है वो? क्या है वो? जिंदगी। जिंदगी इतने मिनट, इतने घंटे, इतनी सांसें, इतने महीने, इतने साल, इतना वक्त है तुम्हारे पास, इसी से तुम्हें कारोबार करना है। अब ये सरमाया जो आदमी लेकर के आया, कहते ये है तो बहुत कीमती, मगर इसमें एक खराबी भी है। खराबी क्या है? कि वैसे जो पैसा होता है अगर उसको आप रखें तो रखा हुआ है, जब जरूरत पाएंगे इस्तेमाल करेंगे, मगर ये सरमाया ऐसा है ये रखने वाला भी नहीं है, ये चुपके चुपके खत्म हो रहा है। इसको इस्तेमाल करेंगे जब भी खत्म हो रहा है, नहीं इस्तेमाल करेंगे जब भी हो रहा है। अगर कारोबार में लगाएंगे आला दर्जे के काम में जब भी ये खर्च होगा, अगर खराब काम में लगाएंगे जब भी खर्च होगा, अगर नहीं लगाएंगे जब भी खर्च होगा। ये ऐसा है कैसे? जैसे बर्फ। एक बुजुर्ग कहने लगे जब मैं बर्फ बेचने वाले की दुकान पे गया तो मुझे कुरान पाक की यह सूरत समझ में आ गई। बर्फ को देख के समझ में आ गई। कैसे? जैसे बर्फ पिघल रहा है, अगर उसने उसके जरिए से उसको बेच न डाला तो क्या होगा? ना पैसे मिलेगा ना बर्फ बाकी रहेगी। और बर्फ धीरे धीरे खत्म, एकदम से नहीं खत्म हो रही है। ऐसे जिंदगी का भी हाल है। हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, रफ्ता रफ्ता चुपके चुपके दम बदम। रफ्ता रफ्ता धीरे धीरे, और चुपके चुपके पता भी नहीं चल रहा है। और हम लोग इतने बेवकूफ हैं, जिंदगी जैसे जैसे गुजर रही है हम लोग उसके गुजरने पर खुशियां मना रहे। सरमाया जा रहा है। क्या 80 साल को हो गए, अब केक काट रहे हैं बर्थडे, और छोटे छोटे बच्चों का जहन बनाया जा रहा है। जब जब तुम्हारी उम्र बढ़े तो तुम क्या करना? झंडियां लगाना, लोगों की दावत करना, खुशी मनाना। काहे पर? कि मेरे बच्चे की जिंदगी का 1 साल कम हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। यही तो मतलब हुआ। अरे बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। सेफ थोड़ी, वो तो हर साल घट रहा है 1 साल। कितने बेवकूफ लोग हैं। आप बताइए, अपने सरमाए के जाये हो जाने पर खुशी मना रहे। सोना होना क्या चाहिए था? दिल आज एक कम हुआ अपनी हयात का, गोया कि मौत हो गई एक दिन करीब। और ये सोचे, कुरान ये बता रहा है सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। अब ये है कितनी जिंदगी ये भी नहीं पता। 10 साल है, 1 साल है, 6 घंटे हैं, 6 महीने, ये भी नहीं पता। अब जब जिंदगी घुल रही है और यही सरमाया है और अल्लाह ने कारोबार करने के लिए भेजा है, तो कामयाब ताजिर होना चाहिए, होशियार। कितना होशियार होना चाहिए? ऐसे काम में इसको लगाए, ऐसी तिजारत करे, ऐसा कारोबार करे जिसके जरिए से इस सरमाए की वजह से ऐसी चीज खरीद ले, उम्र तो खत्म हो जाए मगर वो चीज कभी खत्म ना हो, है ना। इस छोटी सी उम्र से, इस
گھٹنے والے سرمایے کو جلدی سے جلدی ہوشیاری کے ساتھ، جو بہ رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ گھٹ رہا ہے، اس سے ایسی چیز خریدے جو کبھی ختم نہ ہو، وہ کامیاب۔ اور اس سے زیادہ کامیاب کون ہے؟ جلدی جلدی خود بھی خریدے اور خریدنے کے بعد کا زندگی تو میری ختم ہو گئی ہے مگر اس کے بعد بھی ہمیں فائدہ ملتا رہے۔ کیا؟ کماتے رہے جب تک ہاتھ پیر چلتے رہے، پھر ایک میرج ہال بنا دیا۔ اب میرج ہال جو بنا ہوا ہے، کما وہاں کچھ نہیں رہے ہیں، کرائے پہ اٹھ رہا ہے نا، مستقل کچھ نہیں کر رہے ہیں، پیسہ تو مل رہا ہے۔ کامیاب وہ دنیا میں تمہاری عقل چلتی ہے، دین میں کیوں نہیں چلتی؟ اللہ یہی فرما رہا ہے، تم اپنے آپ کو کامیاب سمجھ رہے ہو، ہم نے یہ بزنس کیا، ہم نے یہ کاروبار کیا، ہم نے اتنا جمع دیا۔ تمہیں پتا ہے اگر مال کی بنیاد پر کوئی کامیاب ہوتا تو قارون ہوتا، قارون۔ اس سے بڑا کوئی مالدار ہوا؟ قرآن نے کیا کہا؟ اس کی مالداری کو قرآن نے بیان کیا، قرآن کے بیان کا انداز ہی نہیں ڈالا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اتنے خزانے اس کے پاس تھے، یہ نہیں کہا ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ اس کے خزانوں کی چابیاں اتنی تھیں جو طاقتور جماعت کو اٹھانے سے تھکا دیتی تھی۔ جب خزانوں کی چابیاں اتنی تھیں تو سوچئے کیا بتا رہے ہیں؟ جتنی چابیاں اتنی تالے ہو گئے، اور کیا؟ جب چابیاں اتنی ہیں، تالے اتنے، تو خزانہ کتنا ہوگا؟ یہ قرآن کا انداز ہے، قرآن اشارے میں بات کرتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ جنت کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی ہے، کتنی بڑی، یہ نہیں بتایا۔ قرآن نے کیا کہا؟ عرضها السماوات والارض، جنت کی چوڑائی کتنی ہے، ساتوں آسمان ملا دو، ساتوں زمینوں ملا دو تو یہ جنت کی چوڑائی ہے۔ اللہ کہتا لمبائی ہم نہیں بتائیں گے، اس لیے تمہیں پتا ہے لمبائی کم ہوتی ہے، چوڑائی زیادہ ہوتی ہے نا؟ اچھا، لمبائی زیادہ ہوتی ہے، لمبائی زیادہ ہوتی ہے اور چوڑائی کم ہوتی ہے۔ جب چوڑائی کا حال یہ ہے تو سوچئے لمبائی کا حال کیا ہوگا؟ یہ قرآن کا نرالا انداز، یہ قرآن اشارے میں بات کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ کامیاب کون ہونا چاہیے تھا؟ قارون، مگر قارون تو کامیاب نہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو قیمتی سرمایہ ہے جس نے اس کو بھنا لیا اور اس کے ذریعے سے دنیا ہی میں جلدی جلدی دائمی ابدی نعمتیں خرید لی اس نے، وہی کامیاب ہے، اور جس نے نہیں خریدی وہ ناکام ہے، چاہے وہ جتنا بڑا دولت مند ہو اور چاہے جتنا بڑا وہ تاجر ہو اور چاہے جتنا بڑا وہ بادشاہ ہو، سب ناکام۔ اور اللہ نے یہ بات بتائی کیسے؟ قسم کھا کے، کہ حقیقت یہی ہے۔ آج تو تمہیں پتہ نہیں چلے گا، پتہ کب چلے گا؟ آج تو ہم لوگ سو رہے ہیں نا، اور سوتے میں کچھ پتہ چلتا ہے؟ جاگنے کے بعد۔ الناس نیام وَإِذَا مَاتُوا فَانْتَبَهُوا، فرمایا لوگ سو رہے ہیں، جب یہ مریں گے تب یہ جاگیں گے۔ اس دن پتہ چلے گا جس دن کا نام کیا ہے؟ یوم الحسرت۔ یوم الحسرت، یوم مانے دن، حسرت مانے افسوس، افسوس کا دن۔ یہ افسوس کاہے پہ ہوگا؟ اتنا مال کمایا تھا پھر بھی افسوس، اتنے دن حکومت کی پھر بھی افسوس۔ اس کا ایک دوسرا نام ہے یوم التغابن۔ یوم التغابن کے معنی غبن کہتے ہیں خسارے کو، نقصان کو، گھاٹے کو، گھاٹے کا دن۔ اس دن پتا چلے گا گھاٹے میں کون تھا اور فائدے میں کون تھا۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت کو قرآن میں کیسے بیان فرما؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل یغدو فبائع نفسہ، ہر انسان روزانہ جب صبح اٹھتا ہے، ہر انسان جب روزانہ صبح اٹھتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ وہ تجارت کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ہر دن تجارت۔ فبائع نفسہ، اپنی جان کو بیچتا ہے۔ پھر فرمایا دو حال سے خالی نہیں، فموبقوہا او موتقوہا،
یا تو پھر وہ اپنی جان کے سرمائے کو خسارے سے بچا لیتا ہے یا پھر اس کو وہ برباد کر دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تم سب کاروباری ہو، تم سب تاجر ہو، آؤ ہم تمہیں ایک ایسا کاروبار بتاتے ہیں جو تمہیں دردناک قسم کے عذاب سے بچائے گا۔ وہی کاروبار کامیاب ہے، باقی کسی کاروبار میں کامیابی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، سارے انسان۔ اللہ فرماتا پھر بچے گا کون؟ یہ بھی دیکھیے اللہ کی رحیمی کریمی کی زندگی تاجر بنایا اور پونجی بھی دی، اس سے کاروبار کرنا ہے، اور پھر یہ بتایا یہ عقل والے ہیں نہیں، اللہ جانے کس چیز میں اپنی سرمائے کو پونجی کو لگا دیں، گھاٹے میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ نے اپنے کلام کے ذریعے سے بندوں کی رہنمائی کی، اپنی زندگی کے سرمائے کو 4 کاموں میں لگانا۔ کون سے کام؟ کتنے؟ 4 کاموں میں لگانا۔ جس نے 4 کاموں میں لگایا، زمانہ گواہی دے رہا ہے جو دنیا میں گزر چکے وہی کامیاب تھے، اور جنہوں نے ان 4 کاموں میں اپنی زندگی کو نہیں لگایا، زمانہ کل بھی گواہی دے رہا تھا، آج بھی گواہی دے رہا ہے، وہ ناکام تھے، نامراد تھے، اور قیامت کے دن یہ ناکامی اور نامرادی سب کے سامنے ظاہر ہو۔ 4 کام کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز اللہ فرماتا ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ گھاٹے سے بچ گئے جو ایمان لے آئے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو دنیا اور کائنات کی تمام دولت آدمی کے پاس ہو، اس سے بڑا گھاٹے میں کوئی بھی نہیں۔ ایمان لے آئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ہیں، دیکھا ایک آدمی چلا آ رہا، آپ نے فرمایا یہ آدمی میری تلاش میں ہے۔ آگے بڑھے، فرمایا کس سے مل رہا ہے؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا میں ہوں، بتائیے۔ وقت بڑا کم اس کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ رہے اجرت میں ہے۔ کہا کہ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت اس کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد تھوڑی دیر گزری کہ جس سواری پہ سوار تھا اس کا پیر ایک گڑھے کے اندر ایک دم سے پڑا، اور سواری گری اور وہ سوار گرا اور فوراً ختم ہو گیا، فوراً ختم۔ اس نے کلمہ پڑھا اور فوراً ختم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے قریب، اور آپ نے ایک دم سے چہرہ پھیر لیا۔ کیا کیا بھائی؟ ہیں؟ ان سے پوچھو، ان سے۔ ہاں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ کیا اتنی دیر سے کیا ہوا؟ کچھ پتا ہے آپ کو؟ کچھ بھی نہیں پتا، بتائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم سے چہرہ گھمایا۔ صحابہ تو ایک ایک چیز کا نوٹس لیتے تھے، اور بہت عمدہ کیمرے تھے ان کے پاس۔ انہی کیمروں کی مدد سے آج ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات ہمیں معلوم۔ زبردست حافظہ ان کا، زبردست قوت یادداشت ان کی۔ ایک مرتبہ دیکھ لیا اور سن لیا، محفوظ کر لیا، خود بھی عمل کرنا ہے اور امت تک کی امانت پہنچانا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ ایک دم سے پھیرا تو پوچھا اے اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا پتا ہے تمہیں، یہ آدمی ایمان لایا آخر وقت میں، اور یہ بہت بڑے گھاٹے سے اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، کلمہ پڑھا اور مر گیا۔ آپ نے فرمایا اور یہ بھوکا تھا لگتا ہے، یہ آدمی مسافر بھی تھا اور بھوکا بھی تھا۔ میں نے دیکھا ایک حور آئی اور ایک انگور کا خوشہ اس کے ہاتھ میں ہے، وہ جلدی جلدی اس کے منہ میں ڈالنے لگی، میں نے اس لیے اپنی آنکھیں پھیر لی۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لے آیا وہ بڑے گھاٹے سے بچ گیا۔ اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کبھی جہنم سے نجات نہیں ملے گی اور زندگی کبھی ختم نہیں ہو۔
60 سال کی زندگی میں ہمیشہ کی زندگی لے لو، یا ہمیشہ کا آرام لے لو، یا ہمیشہ کی تکلیف لے لو۔ ہمیشہ کی تکلیف سے اگر بچانا ہے، اس کے لیے سب سے بنیادی پہلی چیز کیا ہے؟ آدمی ایمان لے آئے۔ لیکن کوئی آدمی یہ سوچے کہ وہ آدمی بہت اچھا تھا کہ ایمان لایا اور کھٹ سے جنت میں پہنچ گیا، نہ نماز نہ روزے کی محنت، نہ نمازوں کی محنت ہے، بغیر مشقت کے سیدھا جنت میں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، ای الناس خیر یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے تمام لوگوں میں سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، من طال عمرہ وحسن عملہ، جس آدمی کی زندگی لمبی ہو اور اس کے عمل اچھے ہو، وہ آدمی سب سے اچھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بھائیوں میں آپس میں، دو مسلمانوں میں بھائی چارہ کرایا، ایک دوسرے کو بھائی بنا دیا۔ ان میں سے ایک بھائی جو ہے وہ گئے لشکر اسلام کے ساتھ اور شہید ہو گئے۔ کیا ہو گیا ہے بھائی؟ کیا ہوا؟ وہ شہید ہو گئے۔ اور دوسرے جو بھائی تھے وہ زندہ رہے 1 ہفتے تک، اور بستر پر ان کو موت آئی۔ ایک بھائی شہید اور ایک بھائی 1 ہفتے کے بعد بستر پہ ان کا انتقال ہوا۔ تو جنازے کی نماز ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں نے جنازے میں کون سی دعا پڑھی؟ تو ہم لوگ تو وہی پڑھتے ہیں جو حاجی معین صاحب پڑھ رہے ہیں، اللہم اغفر لحینا و میتنا، اور یہ بھی نہیں یاد ہے بہت سو کو یہ دعا۔ لیکن یہ دعا متعین نہیں ہے کہ یہی پڑھی جائے، اور بھی پڑھ سکتے آپ، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے، اس سے زیادہ بھی پڑھ سکتے، لیکن زیادہ کیا پڑھیں گے، ہمیں یہی یاد نہیں ہوتی۔ وہ صحابہ تھے، انہوں نے دعا مانگی۔ آپ نے فرمایا کیا دعا مانگی؟ کہا میں نے یہ دعا مانگی، اے اللہ اس کی بخشش فرما اور اس کو اس کے بھائی کے ساتھ پہنچا دے، اس کے بھائی کے ساتھ پہنچا دے۔ اس کا بھائی شہید ہوا ہے اور یہ بیچارہ شہید نہیں ہوا، اس کا درجہ اعلیٰ ہے، اے اللہ اس کو بھی اس کے درجے میں شریک کر دے۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ، تم نے یہ دعا کیسے مانگی؟ تم اس کے درجے کو سمجھتے ہو کیا ہے؟ 1 ہفتے تک زندہ رہا ہے، اس کے بعد 1 ہفتے اس نے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں، 1 ہفتے اس نے روزے زیادہ رکھے ہیں، 1 ہفتہ اس نے ذکر زیادہ کیا ہے، 1 ہفتہ اس نے صدقہ زیادہ کیا ہے۔ یہ کہاں جائے گا پتا ہے تمہیں؟ اس کے درمیان میں اور اس کے بھائی کے درمیان میں جنت میں جو درجے ہیں بہت بڑا فاصلہ ہے، اتنا فاصلہ ہے جیسے زمین سے لے کے آسمان۔ اس لیے اگر زندگی لمبی ہے، اچھے عمل ہیں، تبھی آدمی کامیاب ہے، اور اگر زندگی لمبی ہوئی اور عمل خراب ہوئے تو کیا ہے؟ وہ آدمی بہت بڑا ناکام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پہلی شرط کیا ہے گھاٹے سے بچنے کے لیے؟ کیا ہو؟ ایمان ہو۔ ہم لوگوں کے پاس ایمان ہے بھائی؟ ہے، ایمان ہے الحمدللہ، مگر ہے تو ہمارے پاس ایمان، مگر اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور ہم سمجھ رہے ہیں ایمان ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں خدا کی قسم تمہارے پاس ایمان نہیں۔ اب اللہ کے نبی کی بات ہم مسلمان ہیں، ہمارے باپ مسلمان تھے، ہمارے دادا مسلمان، ہمارے پردہ خاندانی ہم پشتینی مسلمان ہیں۔ کہو گے ہوا کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک آئینہ آپ نے دیا ہے اور کہا اس آئینے میں اپنی شکل دیکھو تمہارے پاس ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اور آئینہ ہمیشہ سچ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے؟ کبھی کبھی سچ بولتا ہے۔ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے۔ آئینہ تو ہمیشہ سچی بات کہتا ہے۔ آئینہ آپ نے کیا دیا؟
آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا، یہ اللہ کی قسم ہے والعصر زمانے کی قسم، اور یہ اللہ کے نبی کی قسم ہے، اور ایک قسم نہیں، تین تین قسمیں۔ صحابہ تو تھر تھرا گئے، من یا رسول اللہ، حضور کون مومن نہیں ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا جس کی وجہ سے اس کے پڑوسی تکلیف میں ہو، پڑوسی تکلیف میں ہو۔ حالانکہ یہ نہیں کہا وہ پڑوسی مسلمان ہو، پڑوسی کہا مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ تکلیف میں ہے آپ کی وجہ سے تو اللہ کے نبی قسم کھا کے فرماتے مومن نہیں۔ جو پڑوسی کو تکلیف پہنچائے وہ مومن نہیں، اور جو اپنی ماں کو آنکھیں دکھائے وہ مومن ہے، اور جو اپنی بیوی کو دل زخمی کرے وہ مومن ہے۔ سوچیے آپ، دعویٰ تو ہے ہم مومن ہیں، کیسا ایمان ہمارے؟ پھر فرمایا کہ خوشی مت مناؤ، یہ آتا بھی ہے اور جاتا بھی ہے، ایک زمانہ ایسا ہوگا، فرمایا یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، آدمی صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، ویمسی الرجل مومنا ویصبح کافرا، شام کو مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا۔ چلا گیا ایمان، پتہ بھی نہیں ہمارے پاس ایمان ہے۔ کہا سود کھانا حرام ہے، کل یہ سب مولویوں نے بتایا، کچھ نہیں، سب چلتا ہے، سب جائز ہے۔ جس نے یہ کہا اس کا ایمان کیا ہوا؟ ختم ہو گیا، ایمان گیا، نکاح بھی گیا، اور جتنی نیکیاں تھی وہ ساری کی ساری برباد و تباہ بھی ہو گئی، اور وہ کیا سمجھ رہا ہے ہم مومن ہیں۔ الا الذین، اور یہی نہیں، کب تک؟ مرتے دم تک آدمی مطمئن نہ رہے، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والا بنائے، اور اللہ کمال ایمان والا بنائے، اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالی دنیا میں کیا دعا مانگی جاتی ہے جنازے میں پتہ ہے؟ اس میں یہی کہا جاتا ہے کیا؟ من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام، اے اللہ یہ تو بیچارہ چلا گیا، اس کو بخش دیجئے، ہم میں سے جس کو زندہ رکھیے اس کو اسلام پر زندہ رکھیے۔ ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، اور جس کو موت دیجئے اے اللہ اس کو ایمان پر موت دیجئے، چاہے موجود وہاں ہو چاہے نہ ہو، دعا سب کے لیے ہو رہی، دعا سب کے لیے ہو رہی، ہمارا بھی اس میں حصہ ہے۔ آپ بتائیے وہ ہمارے لیے دعا کر رہے، ہمیں دعا نہیں کرنا چاہیے؟ ہم کریں گے تو ہمارے لیے بھی کوئی کرے گا۔ تو اللہ فرماتا الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ کیا ہو گئے؟ گھاٹے سے بچ گئے۔ مگر یہ ایمان کیسا ہے؟ خالی ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کا مطلب یہ ہوا خالی درخت ہے مگر اس میں سایہ نہیں ہے، درخت ہے اس میں پھل نہیں ہے، درخت ہے۔ ایمان کا مطلب یہ ہوا یعنی پلاٹ تو ہے آپ کے پاس، کیا ہے بھائی؟ کیا چیز؟ نہیں، کچھ نہیں ہے، ارے پلاٹ ہے آپ کے پاس، اور کہاں ہے؟ جنت میں، مگر خالی پلاٹ ہے، بارش ہوگی تو کیا ہوگا؟ ہے؟ فرمایا نہیں، اس کے اوپر بلڈنگ بھی بناؤ، عمارت بھی بناؤ۔ ایمان اگر ہے آدمی کے دل میں تو پتا ہے ایمان دل میں ہوتا ہے، مگر یہ پہچانا کیسے جاتا؟ ہاتھ پیروں سے، آنکھوں سے، ہاتھ پیروں سے۔ دل میں جب ایمان ہوتا ہے تو اچھے عمل آدمی کے جیسا ایمان اتنے اچھے عمل ہوگا، اتنا کمزور ایمان وہ اتنے ہی خراب کام ہوں گے آدمی کے۔ ہم لوگوں کا ایمان اچھا ہے، کمزور ہے، مضبوط ہے۔ ایک دانہ ہے اسے آپ نے ڈالا زمین میں، اگر وہ اچھا ہے تو اچھا درخت اگے گا، اگر خراب ہے تو پھر اس سے امید نہ رکھیے آپ۔ اللہ فرماتا ہے الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، اور خالی ایمان لانا کافی نہیں، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اچھے
کام بھی کیے. اور اچھے کام کیا ہیں؟ کوئی ایک چیز ہو تو بتائی جائے. ہر شریعت کا حکم، نبی کریم علیہ السلام کا حکم کیا ہے؟ اچھا ہے. شریعت نے جو کرنے کو کہا وہ اچھا، اور جس سے رکنے کو کہا وہ خراب ہے، مگر اس سے رکنا کیا ہے؟ یہ بھی اچھا ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ زنا حرام ہے، برائی ہے. زنا سے بچنا نیکی ہے. جھوٹ حرام ہے، مگر جھوٹ سے بچنا کیا ہے؟ یہ بھی نیکی ہے. رشوت حرام ہے، رشوت سے بچنا یہ بھی نیکی ہے. نماز فرض ہے، نماز کا چھوڑ دینا حرام ہے. زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کا نہ دینا حرام ہے. حج کرنا فرض ہے صاحب استطاعت پر، اور حج نہ کرنا یہ حرام ہے. الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. اور اچھے عمل کیا ہے؟ کہ ہر سال ہم جاتے ہیں اجمیر اور 4 چادریں چڑھاتے ہیں. تو یہ کیا اچھا عمل ہے؟ بتائیے. یہ اچھا عمل نہیں. تم کہہ رہے ہو اچھا عمل. اچھا جو جا رہا ہے یہ کرنے کے لیے، وہ اس کو برا سمجھ کے جا رہا، اچھا کر سمجھ کے جا رہا، اچھا سمجھ کے جا رہا ہے، مگر یہ اچھا ہے نہیں. یہ جو مرنے کے بعد فاتحہ اور فاتحہ کے ساتھ ساتھ قبر کے اوپر کھڑے ہو کر قرآن خوانی کا اعلان جو صاحب کر رہے ہیں، یہ اعلان اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں یا خراب سمجھ کے کر رہے ہیں؟ اچھا سمجھ کے کر رہے ہیں، مگر یہ اچھا ہے نہیں. اگر یہ اچھا کام ہوتا تو کس نے کیا ہوتا؟ کوئی اچھا کام ایسا ہے جو اللہ کے نبی نے نہ کیا ہو، کوئی اچھا کام ایسا جو صدیق اکبر نے نہ کیا، صحابہ نے نہ کیا ہو، ان سے بڑے دیندار. مسجد نبوی میں کبھی اعلان ہوا قرآن خوانی ہوگی؟ ارے ہوا کبھی؟ بتائیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹوں کا انتقال ہوا. آپ کی مبارک زندگی میں آپ کی 3 بیٹیوں کا انتقال ہوا. آپ کی مبارک زوجہ مطہرہ کا انتقال ہوا. آپ کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ 70 شہیدوں کا. مسجد نبوی میں کبھی اعلان ہوا قرآن خوانی ہوگی؟ یہ کیوں ہو رہا ہے اعلان؟ صحیح العقیدہ لوگ جانتے نہیں ہیں، علم نہیں ہے. یہ اعلان کرنا بدعت ہے. جہاں اعلان کو کہا گیا وہاں اعلان ثواب ہے، جہاں نہیں کہا گیا اگر اعلان کرو گے تو باقی کہلاؤ گے. آپ بتائیے عید میں زیادہ مجمع ہوتا ہے یا جمعے میں؟ بتائیے. اچھا مغرب میں زیادہ ہوتا ہے یا عید والے دن زیادہ ہوتا ہے؟ عید والے دن. مغرب میں اذان ہے، عید میں اذان کیوں نہیں؟ اتنی بڑی نماز ہے، اتنا بڑا مجمع ہے، وہاں اذان ہونا چاہیے. ہوتی ہے اذان؟ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اعلان کے لیے نہیں کہا. حضرت صحابہ نے دین کو سمجھا، صحابہ نے دین کو امت تک پہنچایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ عیدگاہ میں ایک صاحب نماز سے پہلے نیت باندھ کے کھڑے ہونے لگے، عید کی نماز سے پہلے. تو کہا یہ کیا کر رہے ہو تم، بیٹھ جاؤ. اور وہ بھی بڑا کائیاں قسم کا آدمی تھا. کہ اللہ آپ نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں؟ کیا ہم نماز پڑھیں گے تو کیا جہنم میں جائیں گے؟ لوگ یہی تو کہتے ہیں آپ قرآن پڑھنے سے منع کر رہے ہیں. ایسے وہ بھی تھا کہ آپ نماز پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، نماز پڑھیں گے تو کیا جہنم میں جائیں گے؟ حضرت علی پھر حضرت علی سے اللہ کیا جواب دیا؟ فرمایا نماز پڑھنے کی وجہ سے نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاؤ. اگر عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا عبادت ہوتا تو سب سے بڑے عبادت گزار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. لہذا آپ نے پڑھی ہوتی. جب آپ نے نہیں پڑھی تو یہ دین نہیں ہے. تو یہ قرآن خوانی کا اعلان کیا لکھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے؟ لکھا اعلان مت کرو، گھر پہ جمع بھی مت کرو، مگر تسلی کہاں ہوگی؟ کہ بچے تو آئے نہیں ہمارے گھر پہ قرآن پڑھنے کے لیے، اس لیے اب آ جائیں چاہے پڑھے چاہے نہ پڑھے، تسلی نہیں ہوتی. فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے گھر سے 3 مرتبہ قل واللہ شریف پڑھ دے اور بخش دے، گھر میں بیٹھ کے اپنے، آپ نے اس سے نہیں کہا، خود ہی سے اس نے پڑھ دیا، کہا اس کا ثواب
اگر قرآن خوانی کے اعلان کے بعد 10-50 قرآن وہاں ختم کیے جائیں، اس سے زیادہ ثواب 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف کا ہے جو گھر میں بیٹھ کے اس نے پڑھ دیا۔ کیوں؟ اس نے جو پڑھا تو آپ کے دباؤ میں پڑھا، آپ کی محبت میں، آپ کے دباؤ میں پڑھا اس نے۔ آپ کو کیا پتا پڑھا کس نے نہیں پڑھا؟ اس نے خالص اللہ کی رضا کے لیے اخلاص و محبت کی وجہ سے پڑھا۔ اللہ کے وہاں اس کی قدر ہے، اور یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں آپ کے وہاں آ کر کے، ان میں سے کوئی دل سے نہیں آیا ہے، سب منہ دیکھ کر کے آئے ہیں۔ کیا کہہ رہے تھے؟ اتنے ضروری کام سے جانا، کیا بتائیں، ان کے ابا مر گئے، وہاں جانا پڑے گا قرآن خوانی میں، اور اگر ہم نہیں جائیں گے تو ہمارے وہاں کون آئے گا؟ اس لیے آئیں، جب اس لیے آئیں تو ان کو قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جب آپ ہی کو نہیں ملا، جو چیز کے عام مالک نہ ہو وہ آپ کسی کو دے سکتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے تاج محل ہم بیچ رہے ہیں، خریدیں گے آپ؟ تو ان کا کتنے کا ہوگا؟ کہ 500 روپے کا، اور بھینسے لے کے وہ پہنچ گئے باندھنے کے لیے وہاں، کہ یہ کیا؟ کہ میں نے خریدا ہے۔ کس سے خریدا؟ اب جب آدمی مالک نہیں تو بیچے گا کیسے؟ جب خود اسے ثواب نہیں ملا تو ثواب پہنچائے گا کیسے؟ بدعت عجیب چیز ہوتی ہے۔ بدعت کیا ہے؟ آدمی کے پاس عقل نہیں ہوتی۔ اے بدعت، تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تو جس جگہ پہنچی تو نے وہاں کے لوگوں کی عقلیں چھین لی۔ پھر اس کے بعد جو تیجا ہو رہا ہے یہ کیا ہے؟ یہ بھی عمل صالح، اچھا عمل ہے، 30ویں دن مرنے کے بعد، اور 40ویں دن جو 40واں ہو رہا ہے یہ عمل صالح، اچھا عمل ہے، اور اتنے لوگ کر رہے ہیں، یہ کیا سمجھ کے کر رہے ہیں؟ گناہ سمجھ کے کر رہے ہیں یا اچھا کام سمجھ کے کر رہے ہیں؟ سب اچھا کام سمجھ، اور یہ سب بدعت ہے۔ کیا یہ سب بدعت ہے؟ اور بدعتی کی سزا کیا ہے سن لیجئے۔ فرمایا قیامت کے دن میرے حوض کے اوپر بہت سے لوگ آئیں گے اور فرشتے ان کو ہٹانے لگیں گے، چلو بھائی چلو یہاں سے۔ آپ کہیں گے یہ میرے آدمی ہیں، فرشتے کہیں گے لا تدری ما احدثوا بعدک، اے پیغمبر آپ کو پتا نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی چیزیں پیدا کی تھی جو آپ نے نہیں کی، آپ کے صحابہ نے نہیں کی۔ اللہ کے نبی کیا کہیں گے؟ سحقاً سحقاً لمن غیروا بعدی، چلے جاؤ دفع ہو جاؤ ایسے لوگوں جنہوں نے دین کے اندر نئی باتیں پیدا کر دی تھی۔ اللہ کے نبی جب دھکا دے دیں گے تو پھر بڑے پیر صاحب کہیں گے حضور معاف کر دیجیے، کہیں گے؟ ارے کوئی سفارش کرے گا؟ کہاں جائے گا آدمی؟ نہ طاعت پر، نہ تقوی پر، نہ زہد و اتقاء پر ہے۔ ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اللہ کے نبی شفاعت کریں گے کام بن جائے گا، اور اللہ کے نبی دھتکار دیں گے تو پھر یہ کتنا بڑا خطرناک کام ہے۔ 11ویں شریف، تیجا، 40واں برسی، یہ سارے کام جو دین کے نام پر کیے جا رہے ہیں، ان میں سے کوئی کام عمل صالح نہیں ہے، بلکہ عمل صالح وہی ہو سکتا ہے نیک عمل جس میں 2 چیزیں پائی جائیں۔ یاد رکھیے کیا؟ ایک تو اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، چھوٹا سا عمل ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسری چیز اس پر مہر لگی ہوئی ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر مہر لگی ہوگی ڈاکخانے کی تب تو پہنچے گا خط، اور نہیں لگی ہوگی تو پھر نہیں، اللہ کے وہاں قبول نہیں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو، آپ نے خود کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے فضائل بیان فرمائے ہوں، تب وہ عمل صالح ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی لوگ کامیاب ہیں، خسارے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں جنہوں نے کیا کیے؟ 4 کام کیے۔ 2 کام کون کون سے؟ ایمان اور اچھے عمل۔ وہ بات ختم ہو گئی؟ جی نہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، صف اول میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور لڑکے فرض بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ کے پاس ایمان بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، کافی ہے آپ کے لیے۔ اللہ فرماتا نہیں یہ تو ہوا اپنے لیے۔ دوسرا کہا وہ میری حال بنا کے چلے گئے، جب تک ہاتھ پیر چلتے رہے کماتے رہے، اور اس کے بعد پھر میری حال بنا دیا، اور اس کا کرایہ آرام سے آ رہا، نہ ہاتھ پیر ہلا رہے نہ کچھ۔ وہ کام یہ تو اپنے لیے تھا، اپنے لیے دنیا سے جانے کے جب تک آپ کرتے رہیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ جب آپ کا انتقال ہو گیا عمل ختم، ثواب ختم۔
فرما کامیاب لوگ وہ ہیں جو 60 سال کی زندگی ہے اور اس زندگی میں بھی نیک کام کرتے رہے اور وہ جتنا کر پائے کیا، اور اس کے بعد جب مر گئے مگر ثواب کا میٹر ان کا پھر بھی چلتا رہا، ایسا کام کر گئے۔ وہ کام کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور انہوں نے وصیت کی۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ مرنے کے وقت آدمی جو بات کہتا ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، بیٹے یہ کام کر ضرور کرتے رہنا، یہ وصیت ہے، اس میں اخلاص ہوتا ہے، وہ زندگی کے تجربات کا نچوڑ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی وصیت کیا ہے؟ حضور جب دنیا سے گئے پوری امت کے نام وصیت کیا فرمایا؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز اور جن کے تمہارے دائنے ہاتھ مالک ہے ان کا خیال کرتے رہنا۔ اللہ کے نبی کی وصیت کو نبی کی امت نے پامال کر دیا۔ ہر بے نمازی آدمی آخری وصیت کو پر بھی عمل کرنے کے لیے تیار۔ وصیت تاکیدی لفظ، جب آدمی دنیا سے رخصت ہو رہا ہو تو اس کو تاکیدی کہا جاتا، بہت ہی مطلب اہم نصیحت۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عرباض ابن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغہ، اللہ کے نبی نے ایک تقریر کی اور بڑی مؤثر تقریر۔ بلیغہ کا لفظ آپ سن چکے ہیں، بلاغت کے معنی بھی سن چکے ہیں۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے اور بلیغہ معنی مؤثر، زبردست اثر۔ اللہ کی نبی کی تقریر میں اثر نہیں ہوگا تو کس کی تقریر؟ کہتے صحابہ ایسا اثر تھا، ظریفت منہ العیون وجلت منہ القلوب۔ اس نصیحت و تقریر کو سننے کے بعد ہم لوگ اپنی آنکھوں پر کنٹرول نہیں رکھ سکے، سب کی آنکھیں برس رہی تھی۔ وجلت من القلوب، اور دل لرز گئے اور ہل گئے۔ تو ایک شخص نے ہم میں سے عرض کیا یا رسول اللہ کان نما موعظۃ مودع، یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے رخصت ہونے والے کی نصیحت ہو۔ یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے رخصت ہونے والا جب آخری نصیحت کرتا ہے تو اس کے اندر نچوڑ تجربات کا رکھ دیتا ہے۔ حضور یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے رخصت ہونے والا نصیحت کر رہا ہو۔ فاوصنا یا رسول اللہ، حضور مجھے نصیحت کر دیجئے پھر۔ تو آپ نے جو نصیحتیں فرمائیں ان کو وصیت کا لفظ فاوصنا، حضور وصیت کر دیے۔ وصیت کہتے ہیں تاکید، جن کی بہت حکم دیا جائے اور تاکید کے ساتھ دیا جائے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، میں نے انسان کو تاکیدی حکم دیا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جنہوں نے خود ایمان سے آراستہ ہوئے اچھے عمل کیے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو کیا کرتے رہے؟ وہ تاکید کرتے رہے حق پر جمے رہنے کی۔ حق پر جمے رہنے کا مطلب عقیدے خراب نہ کرنا، چاہے جتنے حالات خراب ہو جائیں، لیکن عقیدے میں خلل نہ آنے پائے۔ کا بیمار ہے، نہیں اچھا ہو رہا ہے، اب لوگ کہہ رہے ہیں سب جگہ ہوا ہے، چلو بھائی اس مزار پہ بھی لیے جاؤ، اس لڑکی کو وہاں اچھا ہو جائے گا، سرما اگر لگا، کاجل لگا دیا جائے گا تو اچھا ہو جائے گا۔ تو یہ عقیدے کی خرابی ہے۔ سرما لگانے سے کہیں اچھا ہوتا ہے؟ چلا کشی سے کوئی اچھا ہوتا ہے؟ جو صاحب اس پر سوار ہیں وہی صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں مزار پہ، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہاں لے کے آؤ، اور جب وہاں لے کے جاؤ گے تو ہٹ جائیں گے، اور جب ہٹ جائیں گے تو آپ کہیں گے مزار سے فائدہ ہوا۔ وہ آپ کے عقیدے کو خراب کرنا چاہتا ہے، وہ خبیث ہے۔ وہاں بھی چلو کہا عقیدے کا سودا نہ کرنا، کہا مر جائے مگر نہیں لے جائیں گے وہاں، حرام کام نہیں کرے گا۔ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستے پیدا کر دیتا ہے، بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ ایمان کا سودا نہیں کرے گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، عقیدے حق پر جمے رہنے کی تاکید کرتے رہے۔ خالی اولاد کے کاروبار دیکھ کے خوش نہیں ہوئے، آخر میں کہا دیکھو عقیدے بھی چیک کرتے رہو، لڑکا تمہارا کیسا ہے؟ یہاں تھا تو بڑا اچھا تھا، اور جیسے ہی وہ سعودی عرب سے آیا تو دیکھا بدلہ بدلہ دکھ رہا ہے، اب وہ نماز ایسے پڑھ رہا ہے بار بار،
یہ کیا ہوا؟ تم نے عقیدے کی اس کے پرواہ نہیں کی، تم نے چیک نہیں کیا، وہاں جانے کے بعد مس گائیڈ ہو گیا۔ اب وہ کیا سمجھ رہا ہے یہی صحیح اور باقی سب غلط؟ یہ کیا چیز ہے؟ کہاں جا رہی اولاد؟ کوئی قادیانی تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی رافضی تو نہیں بن رہا ہے، کوئی محبت کی وجہ سے اپنے مذہب کو تو نہیں بدل رہا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کہا وہ خود تو اپنے لیے کیا تھا، اللہ کے بندوں کے لیے بھی کرتے رہنا، خود بھی جہنم سے بچنا اور ان کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا۔ اپنے عقیدے صحیح رکھو اور دوسرے لوگوں کے عقیدوں کے صحت کا خیال رکھو۔ کہا وہ مانیں گے نہیں، وہ مانیں گے نہیں، کہا مانیں اور چاہے نہ مانیں، آپ کا کام کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اے پیغمبر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، تبلیغ کریں یا نہ کریں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ مگر اللہ نے یہ نہیں کہا آپ ان کو تبلیغ کرنا چھوڑ دی، یہ نہیں کہا، کیوں؟ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو فائدہ نہیں ہوگا، مگر آپ کے تبلیغ کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ آپ کی ڈیوٹی ہے، آپ نے ایک صاحب کو رکھا دکان کے اوپر کہ آپ کو اتنی تنخواہ دیں گے۔ اب وہاں اگر کسٹمر آ رہے ہیں وہ ڈیوٹی دے رہا ہے، جب بھی تنخواہ اس کو ملے گی، کوئی نہیں آئے گا خریدنے والا، جب بھی تو تنخواہ ملے گی، بھئی ہم نے تو ڈیوٹی دی۔ یہی ہے معذرتاً الی ربکم کہ میاں ہم اس لیے کہہ رہے ہیں، پتہ ہے تم مانو، ہمیں یقین ہے تم نہیں مانو گے، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں معذرتاً الی ربکم تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ سکیں اے اللہ ہم نے ان کو منع کیا تھا، ہم نے اپنا فرض ادا کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ یوں ہی چیز، ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے یہ بھی فرض ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ انہوں نے آپس میں نصیحت کی دین حق پر جمے رہنے کی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ اور انہوں نے نصیحت کی صبر کرنے کی۔ صبر کا مطلب عقیدے پر جمے رہنے کی، اور صبر کا مطلب اچھے عمل کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی۔ صبر کہتے ہیں نفس کے تقاضے کو دبانا اور شریعت کے تقاضے پر عمل کرنا۔ اب ظاہر ہے فجر کی نماز پڑھنے کا جی تو چاہتا نہیں ہے نا؟ جی چاہتا ہے؟ ٹھنڈک، سرد ہوائیں، گرم بستر، اٹھنے کا جی نہیں چاہ رہا۔ نفس کا تقاضا ہے مت اٹھو، شریعت کا تقاضا ہے الصلاۃ خیر من النوم، لہذا اگر آپ اٹھ گئے تو آپ نے صبر کیا ہے۔ آپ سمجھتے کوئی مر جائے تو نہ رونا یہی صبر ہے؟ یہ بھی صبر ہے۔ عبادت کرنے کا جی نہ چاہے اور پھر بھی اللہ کا حکم ہے اس لیے اٹھ کر کے جانا، یہ بھی صبر ہے۔ گناہ کرنے کا جی چاہ رہا ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، موسم بھی ہے، ماحول بھی ہے، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، مگر اللہ کا حکم ہے کہ ایسا مت کرو۔ طبیعت کے تقاضے کو دبا دیا اور شریعت کے تقاضے پر عمل کیا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی صبر ہے۔ مصیبت آئی، تکلیف آئی، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے، مگر پھر بھی عقیدے کا سمجھوتا نہیں ہے۔ مقدر میں جو لکھا تھا وہی ہوتا ہے، یہ مقدر میں لکھا تھا اور اللہ جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، اسی میں کوئی حکمت ہوگی۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ تو دو چیزیں ہوئیں، ایک ہوا امر بالمعروف اور دوسرا ہوا نہی عن المنکر۔ بھلی باتوں کا حکم دیتے رہیں اور بری باتوں سے روکتے رہیں، لیکن خود بھلی باتیں نہ کریں، خالی کہتے رہیں، ہے؟ خود بری باتوں سے نہ رکیں، خالی روکتے رہیں، جی نہیں، پہلے خود عمل کریں اور بعد میں دوسرے لوگوں کو روکتے رہیں۔ پتہ ہے آپ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ ان اللہ لا يعذب العامة بعمل الخاصہ، اللہ عوام کو خاص لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے عذاب نہیں دے گا، سب کو عذاب نہیں دے گا۔ خاص لوگوں نے گناہ کیا، سب نے نہیں کیا، اللہ خاص لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے سب کو عذاب نہیں دے گا، مگر فرمایا ہاں
جب لوگ دیکھیں کہ کوئی برا کام ہو رہا ہے اور وہ روک سکتے تھے، منع کر سکتے تھے، مگر وہ اس کو نہ منع کریں، تو اللہ انہوں نے اگرچہ وہ گناہ نہیں کیا ہے، کچھ لوگوں نے گناہ کیا تھا مگر خاموش سب رہے، لہذا اللہ اس کی وجہ سے پورے محلے، پوری قوم اور پورے قبیلے کو اللہ برباد کر دے۔ ہم سمجھ رہے ہیں ہم جنت میں چلے جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ یہ امت کی خیر خواہی، اپنا دوسروں کو بھلا چاہو گے تو تمہارا بھلا ہوگا۔ عطر لگایا آپ نے بہت عمدہ قسم کا، تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلا کہ خوشبو ختم۔ کیسا عطر ہے؟ ٹکتا نہیں ہے؟ کہ آپ کو نہیں پتہ ہے، اس سے آپ کا دماغ معطر ہو گیا، آپ کو خوشبو بس گئی دماغ میں، اب احساس نہیں ہو رہا ہے۔ جو نیا آپ کے پاس آ کے بیٹھے گا اس کو پتہ چلے گا کہ خوشبو۔ تو اگر آپ خوشبو لینا چاہتے ہیں تو اپنے خوشبو نہیں لگائیے، بلکہ بولو دوسرے کے لگائیے تو آپ کو محسوس ہوگی۔ دوسروں کا بھلا چاہو گے تو اپنا بھلا ہوگا۔ دوسروں کو اگر تم دین کی دعوت دو گے، برائیوں سے روکو گے تو کیا ہوگا؟ تمہارا بھی فائدہ ہوگا۔ یہ میٹر چلے گا بعد میں قبر میں، مرنے کے بعد اگر تمہارے کہنے سے وہ گناہ سے بچ گیا اور تمہارے مسئلہ بتانے سے اس نے اس پر عمل کر لیا، تو جتنے لوگوں نے اس مسئلے کو سیکھا اور عمل کیا ہے، آپ کا عمل تو ختم ہو چکا ہے مگر آپ کا ثواب مسلسل جاری ہے۔ آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ اس زندگی کے سرمایے کو کامیابی کے راستے پر کس نے لگایا؟ انبیاء، اور انبیاء کے بعد صحابہ۔ ہم جتنی جگہ نمازیں ہو رہی پوری دنیا میں، سب کو تو ثواب مل رہا ہے مگر ہر صحابی کے نام اعمال میں ہماری نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ اذانیں جو ہم کہہ رہے ہیں، جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، یہ انہی کی تبلیغ کا اور انہی کی تعلیم کا نتیجہ ہے۔ جتنے محدثین ہم نماز پڑھ رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے مسئلے بتائے، امام شافعی نے، امام مالک نے، امام احمد بن حنبل نے، وہ تو قبر میں چلے گئے بتا کر کے، لیکن آج پوری دنیا میں اس پر عمل ہو رہا ہے، لہذا ثواب مل رہا ہے۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ سنیے، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے، نقصان میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے دین حق پر جمے رہنے کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی انہوں نے تاکید کی۔ اللہ فرماتا یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ اور سمجھ لیجئے زندگی کتنی باقی ہے بھائی؟ کون بتائے گا؟ ہے کچھ نہیں پتا، باقی تو گزر ہی چکی، تھوڑی سی بچی ہے، اس کو ان 4 کاموں میں لگا لے، انشاءاللہ تعالی محروم نہیں رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خسارے سے بچائے گا۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا۔ یہ کیا ہے محمد عزیز؟ کچھ لکھا نہیں اس پہ، ان کو کیا ہوا محمد عزیز کو؟ مطلب کیا یہ بتائیں گے؟ ہاں تو لکھنا چاہیے، محمد عزیز صاحب کا انتقال ہوگا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اور آراف صاحب کی بہن ام ریحان کا انتقال ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ مرحومہ کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ نماز میں اگر ریا خارج ہو جائے، بعد میں الگ نماز پڑھنے پر جماعت کا ثواب ملے گا۔ ظاہر ہے اس نے اپنے آپ تو یہ عمل کیا نہیں، تو مجبوری تھی، اس لیے اس کو ثواب ملے گا۔ آپ اس چکر میں نہ پڑیے جماعت کے ساتھ ملے گا نہیں ملے گا، ثواب ملے گا، شریعت کے حکم پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر اس نے اس پر عمل نہیں کیا اور شرما شرمی میں نماز پڑھتا رہا تو گناہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ کیسے جائے؟ ناک پہ ہاتھ رکھ لے، منہ پہ ہاتھ رکھ لے، اور جیسے ہی منہ پہ ہاتھ رکھے گا لوگ سمجھیں گے اس کو الٹی ہو رہی، سب راستہ دے دیں گے نکلنے کا۔ اور جب جماعت مل جائے جماعت میں شامل ہو جائے، ورنہ اپنی الگ سے نماز پڑھ لے۔
کیا بیوٹی پارلر کی انکم کی کمائی حرام ہے یا حلال ہے؟ ظاہر بات ہے یہاں جو کام ہوتا ہے وہ کام اچھا تو نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے. جو کام اچھا نہیں ہے تو ظاہر ہے اس میں برکت کہاں سے ہو. ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ حضور یہ مجبوری ہے، ہم یہ کام کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جھوٹے ہو تم، اللہ نے رزق حلال میں رکھا ہے، تم نے زبردستی اپنے لیے حرام مسلط کیا. دسیوں کام ہے. پھوپھی اکرام بھائی والدہ کیا لکھا ہے، پھوپھی محمد اکرام بھائی کی طبیعت خراب ہے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. محمد اکرم بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کی شفا عطا فرمائے. آراف صاحب کی والدہ کو اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. مومنہ بانو ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے، مومنہ بانوں کو اور امت کے تمام بیماروں کو. اللہم صلی علی سیدنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ عمر کے خسارے سے، نقصان سے اللہ ہم سب کو بچا لے. اے اللہ ایمان کامل، اعمال صالحہ اور حق کی تاکید اور صبر کی تاکید آپس میں کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ جو زندگی باقی ہے اللہ اس کو کارآمد بنانے کی ہم سب کو فکر اور توفیق نصیب فرما، آخرت کی فکر نصیب فرما. اے اللہ جو لوگ دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما. ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ جہاں زوجین کے درمیان میں نفرت ہے محبت پیدا فرما دے. اے اللہ جو لوگ نکاح کے منتظر ہے اللہ رشتے کے طالب ہیں اچھے رشتے عطا فرما دے. جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دے. اے اللہ جن کو اولاد کی تمنا ہے ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرما. جو اولاد والے ہیں مگر اولاد کی طرف سے فکر مند ہیں اے اللہ ان کی فکروں کو دور فرما دے. جو کاروبار کے اعتبار سے ٹوٹے ہوئے ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما. جو ملازمت کی تلاش میں ہیں ان کو اچھی ملازمت عطا فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی، اے اللہ ہماری قوم، ہماری ملت اور تمام عالم اسلام میں اے اللہ امن و امان قائم فرما. ہر قسم کی بلاؤں سے، وباؤں سے، دشمنان اسلام کی سازشوں سے، مکر و فریب سے اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما. جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما. ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما. آمین یا رب العالمین. صلی اللہ